سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111 تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیے ہیں ان کے جان اور مال جنت کے بدلے۔ بڑی ہی خوبصورت آیت ہے اور بڑا ہی خوبصورت اس میں اللہ رب العزت کا پیغام ہے ہم سب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت بڑی ایک تجارت کر لی ہے، ایک بہت بڑا سودا کر لیا ہے، اور وہ سودا ہے جنت کا۔ لیکن اس جنت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے مومن کا، وہ ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو زندگی عطا کی ہے، اور اس زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، اور نعمت کسی بھی فارم میں، چاہے وہ مال و دولت کی صورت میں ہے، چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہے، چاہے وہ گھر بار کی صورت میں ہے یا جائیداد کی صورت میں ہے، جس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت عطا کی ہے، صحت ہے، اس کے پاس تندرستی ہے، اس کے پاس وقت ہے، اس کے پاس صلاحیتیں ہیں، اس کے پاس اپرچونیٹیز ہیں، یہ تمام چیزیں نعمتوں میں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کمٹمنٹ کیا ایک مومن سے کہ تمہارے پاس جو بھی چیز ہے وہ تم مجھے بیچ دو میری جنت کے بدلے۔ ڈیفینیٹلی جنت وہ قیمتی چیز ہے، مومن کے لیے سب سے بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے آخرت کے دن دینے کے لیے۔ تو اس جنت کی خریداری جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بڑی بھاری قیمت میں کرنی پڑے گی، کیونکہ جو جتنی اعلیٰ چیز ہوتی ہیں، ہم دنیا کے معاملات میں بھی دیکھتے ہیں کہ جتنی عمدہ چیز ہوتی ہے، جتنی اچھی کوالٹی کی، جتنی معیاری چیز ہوتی ہے، اس کی ہمیں اتنی ہی زیادہ جو ہے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ جسٹ لائک کہ اگر کسی انسان کو کسی چیز کی طلب لگ جاتی ہے، کسی کے پاس گھر نہیں ہے، کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے، کسی کے پاس کاروبار نہیں ہے، کسی کو اپنی شادی کی خواہش ہے، کسی کو اولاد کی خواہش ہے، یعنی کہ جو بھی انسان جس چیز کو بھی اپنا گول بنا لیتا ہے، جس چیز کی جستجو اس کے دل کو لگ جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ جسٹ فار ایگزامپل کہ اگر اس کو ایک گھر چاہیے، بے شک ایک چھوٹا سا 2.5 مرلے کا 3 مرلے کا اس کو گھر چاہیے، بڑی چھوٹی سی ایگزامپل دے رہی ہوں، تو اس گھر کو بنانے کی فکر میں اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، وہ رات رات بھر جاگ کر اس کی پلاننگ کرتا ہے یا کرتی ہے، اس کے لیے پیٹ کاٹ کاٹ کر وہ پیسے جمع کرتا ہے یا کرتی ہے، اس کے لیے لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں، اس کے لیے لوگ لون لے لیتے ہیں، اس کے لیے ہر وقت خواب دیکھتے ہیں، ہر وقت اس جستجو میں رہتے ہیں کہ ہمارا کسی طرح سے ایک گھر بن جائے، کیسے بنے گا، کیا ہوگا، کیا کرنا پڑے گا، کیا پلاننگ کرنی پڑے گی، کتنے سال تک ہمیں مقروض رہنا پڑے گا، کس طرح سے ہم اس کی ادائیگی کریں گے، کب یہ گھر بن کے تیار ہوگا۔ غرض یہ کہ وہ اپنا تن من دھن سب کچھ اس گھر کو بنانے میں لگا دیتا ہے، اور اگر وہ اس گھر کی جستجو کے لیے سٹیپ اٹھاتا ہے اور مڈ میں جا کے اس کو مطلب احساس ہوتا ہے کہ میں اس کی قیمت نہیں چکا پاؤں گا، تو کیا وہ گھر مل جاتا ہے انسان کو؟ اگر وہ اس کی قیمت نہیں چکا پاتا، نہیں اس کی قسطیں ادا کر سکتا یا نہیں اس کی پیمنٹ کر سکتا، تو وہ گھر اس سے چھن جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس انسان کو جنت کی جستجو لگ جائے، جنت کی تڑپ لگ جائے، جو اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہو، تو پھر وہ دنیا کے اندر بالکل سکون کے ساتھ پھرتا رہے، اس کو نیندیں بھی بہت گہری آئیں، اس کو آرام بھی بہت میسر ہو، اور اس کی زندگی کے اندر کوئی ہلچل نہ ہو، بھاگ دوڑ نہ ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا جس کو جنت کی جستجو اور طلب لگ جائے۔ جس کو جنت کی جستجو لگے گی نا، اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی، پھر وہ راتوں کو تہجد میں اٹھ اٹھ کے اپنے رب کے آگے روئے گا، پھر وہ فجر کی نماز کو اپنی زندگی کی قیمتی متاع جانے گا، پھر وہ اشراق اور چاشت کی نمازوں کا بھی پابند ہوگا، پھر وہ ظہر کی نمازوں کے فرائض اور سنتیں اور نوافل بھی ادا کرے گا۔ غرض وہ ہر طرح کی نیکی سمیٹنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آخرت کے اندر کوئی کرنسی کام نہیں آئے گی ماں سوائے ہمارے اعمال کی کرنسی کے۔ یہ ہمارے اعمال ہی کرنسی ہوں گے جس کے بدلے ہمیں وہاں کا جو نعمتیں ہیں جنت کی وہ ہمیں دی جائیں گی۔ اور جیسے کہ ہم نے حدیث میں پڑھا کہ اگر کسی شخص نے دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو کل قیامت کے دن جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہوگی اس کو اس شخص کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ ایون یہ کہ زیادتی کرنے والے شخص کے نامہ اعمال میں نیکیاں ختم ہو
جائیں گی تو پھر کیا کیا جائے گا؟ جس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی اس کے گناہ اس زیادتی کرنے والے کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ یعنی کہ یہ کیا تجارت ہو رہی ہے، یہ کس کے ذریعے جو ہے خرید و فروخت ہو رہی ہے؟ اعمال کے ذریعے، جو اعمال ہم دنیا سے کما کر لے جائیں گے۔ تو یعنی کہ آخرت میں کام آنے والی کرنسی جو ہے وہ ہمارے اعمال کی کرنسی ہوگی۔ تو یہ اعمال کو کمانے کی اپرچونٹی اللہ رب العزت نے دنیا میں رکھی ہے۔ ہر وہ عمل عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ یعنی ہم دنیاوی مال میں تو اس طرح سے شاید اتنے دولت مند نہیں ہو سکتے، اتنے غنی نہیں ہو سکتے، جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی رکھی کہ ہم اعمال کی کرنسی کو کما لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مسکراہٹ کے اوپر بھی ہمارے اعمال کی کرنسی بنانے کا وعدہ کیا۔ اللہ نے والدین کی طرف مسکرا کر دیکھنے پر بھی وعدہ کیا کہ انسان کو نیکیاں ملیں گی، اجر ملے گا، حج مقبول کا جو ہے اجر اس کو ملے گا۔ راہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینے پر بھی اللہ رب العزت نے وعدہ کیا کہ اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ یہ اعمال ہے جو ہم اکٹھے کر رہے ہیں، کرنسی ہے جو ہم بنا رہے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اور ہم نے جنوں اور انسوں کو جو ہے پیدا کیا صرف اپنی بندگی کے لیے، فقط اپنی اطاعت کے لیے، بندگی کے لیے۔ تو اب یہ بندگی اگر ہوگی اللہ تعالیٰ کی، یہ اطاعت اگر ہوگی اللہ تعالیٰ کی، تو انشاءاللہ پھر ہم پروف کریں گے کہ ہاں ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اپنی جانوں کا اور اپنے مالوں کا، وہ ہم نے پورا کر دیا۔ جب ہم نے یہ جان اللہ تعالیٰ کو بیچ دی، ہم نے کمٹمنٹ کر لیا کہ اللہ ہمیں جنت چاہیے، اب ہم سے ہماری جانیں اور ہمارے مال لے لیجئے، تو پھر اس جان میں ہمارا تو کچھ نہ رہا نا، یہ جان تو بک چکی ہے۔ اور پھر اصول بھی یہ ہے، دنیاوی اصول بھی یہ ہے کہ جو چیز آپ بیچ چکے ہوں پھر اس پر آپ کا اختیار نہیں رہتا، وہ خریدنے والے کی ملکیت میں آ جاتی ہے۔ تو اب ہم بک چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے جنت کی جستجو اور ڈیمانڈ کی اور بدلے میں کہا کہ دیتے ہیں ہم اپنی جان اور مال، تو اب یہ نہ جان ہماری ہے اور نہ مال ہمارے ہیں۔ تو جب جان و مال ہے نہیں ہمارے تو ہمیں خرچ بھی ان کو اللہ تعالیٰ کے رستے میں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کرنا ہے۔ اور دیکھیے کہ اگر ہم یہ سودا اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے، ہم نہیں یہ کمٹمنٹ کرتے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہم لا تجعلنا منہم، یعنی کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہمیں زندگی اپنی مرضی سے گزارنی ہے اور دیکھا جائے گا جنت یا جہنم وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن ابھی ہمیں اپنی موج مستی کرنی ہے، اپنے عیش و آرام کا خیال رکھنا ہے، دنیا کو انجوائے کرنا ہے، زندگی بار بار نہیں ملتی، تو مجھے بتائیے کہ کیا یہ زندگی چاہے اللہ کی اطاعت میں گزرے یا نافرمانی میں گزرے، کیا یہ زندگی ختم نہیں ہو جائے گی؟ کیا زندگی کا اختتام نہیں ہو جائے گا؟ کیا ہمارا انتقال نہیں ہو جائے گا؟ کیا ہم اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل نہیں ہو جائیں گے؟ ایسا ہونا ہے، ہر شخص کے ساتھ ہونا ہے۔ جب زندگی نے ختم ہی ہو جانا ہے تو پھر کیوں نہ ہم اس زندگی سے بہترین تجارت کر لیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ وہ بہترین تاجر ہے جو 700 گنا اور اس سے بھی بڑھ کر نفع کا وعدہ کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی تجارت جو ہے وہ ریلائبل نہیں ہے، 100% منافع کا اس کے اندر وعدہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت وہ تاجر ہے جو کہتا ہے کہ یہ سودا مات نہیں ہے کسی بھی حال میں، ہر صورت اس کے اندر نفع ہی نفع ہے۔ اس کی اگزامپل ایسے لے لیتے ہیں کہ جیسے ایک سبزی فروش ہے یا ایک پھل فروش ہے، وہ اپنی ریڑھی پر ڈھیر ساری سبزی اور پھل لاد کر صبح نکلتا ہے صبح سویرے بیچنے کے لیے۔ اب اگر تو اس کی سبزی بک جاتی ہے اور وہ بیچ دیتا ہے اس کو مناسب نرخ کے اندر، تو کیا ہے اس کی کامیابی ہے۔ اگر وہ سبزی کو نہیں بیچتا یا اس کی سبزی انفارچونیٹلی نہیں بکتی، تو اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا؟ وہ اس کی سبزی یا اس کے پھل فروٹ جو ہیں وہ گل سڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ بغیر بکے بھی ختم ہو جائیں گے اور اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، کوئی نفع نہیں آئے گا اس کے ہاتھ، کیونکہ سبزی تو ساری گل گئی، یا پھر اس نے زیادہ نرخ کے چکر میں اپنی سبزی کو بیچا نہیں، اور اینڈ آف دا ڈے اس کو اگر کم نرخوں کے اندر وہ بیچ دیتا اور اس کو کچھ نہ کچھ گھر لے جانے کے لیے کچھ اس کے رقم ہاتھ آ جاتی، وہ بھی اس کے ہاتھ نہیں آئے گی، ساری سبزی گل سڑ کے ختم ہو جائے گی، باسی ہو جائے گی، یا پھر اس کو اگلے دن بہت ہی کم قیمت میں، چیپ قیمت میں اس کو بیچنا پڑے گا۔ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کو فروخت نہ کیا جنت کے بدلے، تو ہماری زندگی تو ویسے بھی گل سڑ جانی ہے، ویسے بھی ختم ہو جانی ہے۔ اگر اس وقت موجودہ صلاحیتوں کو ہم نے اللہ رب العزت کے لیے استعمال نہ کیا، ہماری صحتیں تو ویسے بھی خراب ہو جانی ہیں۔ جیسے جیسے انسان کا بڑھاپا آتا ہے اس کی قوت ختم ہونے لگتی ہے، اس کی صلاحیتیں ماند پڑنے لگ جاتی ہیں، اس میں وہ سجدوں کی قوت نہیں رہتی، اس کے اندر وہ رکوع و قیام
کلام کی قوت نہیں رہتی، اس کے لیے اس کے اندر تبلیغ دین کی قوت نہیں رہتی، اس کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ بولنے کی صلاحیت وہ والی نہیں رہتی جو جوانی کے اندر اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ تمام صلاحیتیں، یہ تمام قوتیں آہستہ آہستہ آفٹر آل ختم ہو ہی جانی ہیں۔ تو کتنا اچھا ہو کہ ہم ان صلاحیتوں کو، ان قوتوں کو، ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں استعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے نفع بخش سودا کر لیں کہ اللہ ختم تو ہونی ہے، لیکن ان کے ختم ہونے کے بعد ہم آپ سے پر امید ہیں کہ آپ ہمیں جنت کی ابدی نعمتوں کی شکل میں ہمیں دوبارہ سے جو ہے بہترین انعام عطا کر دیں گے اس زندگی کے بدلے۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور ہم اپنی موت اور قبر کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اپنے حساب کتاب کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھرپور تجارت کریں، بھرپور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ یہ مال جو ہے یہ حقیقت میں اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہی دیے ہوئے مال میں سے اللہ کہتا ہے کہ میری جنت کے لیے اس سے خریداری کر لو، اسی مال سے خریداری کر لو، کہ جو مال اللہ نے دیا اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، جو صلاحیتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور کوئی بھی عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کا رائے گا نہیں جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی چھوٹا سا چھوٹا عمل بے شک وہ سمندر کی گہرائیوں میں کیوں نہ چھپا، اللہ تعالیٰ اس کو نکال لائے گا قیامت کے دن، اس کا اجر دینے سے اللہ تعالیٰ نہیں رکے گا۔ اس لیے خدا را اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے کو ویسٹ نہ کریں، ہر نئے دن کا آغاز جو ہے اس عزم کے ساتھ کریں، اللہ سے دعا کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ دن جو ہے خیر و برکت پر مبنی ہو، اللہ تعالیٰ یہ دن اس میں خوب مجھے خیر و بھلائیاں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہوا اس شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ کتنی بڑی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کتنی بڑی وعید ہے کہ ہم اپنے ہر دن کو ضائع کر رہے ہیں، ہم اپنے ہر دن کو ویسٹ کر رہے ہیں، اور شیطان ہمیں یہ احساس نہیں ہونے دیتا کہ ہم نے گزرے ہوئے کل میں کیا کھو دیا، ہم نے اللہ کی کتنی رحمتیں کھو دی، ہم نے کتنے نیک اعمال کھو دیے، ہم نے کتنی نیک اعمال کی کرنسی بنانی تھی کہ جو ہم نے کھو دیا وہ دن۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر انسان کو اپنے نئے چڑھنے والے دن کے اندر یہ ریگریٹ نہیں محسوس ہوتا کہ میں نے کل کا دن جو ہے وہ محرومیوں میں گزارا، میں نے اپنے نیک اعمال کھو دیے، اور اس ریگریٹ کے ساتھ وہ اس نئے دن کی قدر اگر نہیں کرتا، اس نئے دن میں کل کی کمیوں کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو پھر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، اس شخص کے لیے بربادی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہر آنے والا دن جو ہے ہماری نیکیوں میں اضافے کا باعث بنے، اللہ تعالیٰ ہم آپ کی رضا سمیٹنے کے لائق بن جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں فاستبقوا الخیرات بنا دے، اللہ ہمیں جنت کا حریص بنا دے، جنت کی نعمتوں کا حریص بنا دے، اللہ تعالیٰ جنت کی لگن ہمارے دلوں کو لگا دے، اللہ رب العزت فکر آخرت کو ہمارے دلوں پر غالب کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس فکر آخرت کے لیے اور اس جنت کی طلب کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جاگنے والا بنا دے، اللہ ہمیں عبادات میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہماری نیندیں، ہماری صلاحیتیں، ہماری اولادیں، ہمارے گھر بار، ہمارے مال و دولت جو ہیں وہ اس جستجو میں لگانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہمارے شوہروں کو بھی، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی، اور ہمارے سب پیاروں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔